یہ لاش بے کفن اسد خستہ جاں کی ہے، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا۔ السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے میں اس غزل کے 2 شعر جو ہیں آپ کی خدمت میں پوری تشریح کے ساتھ جو ہے وہ پیش کر چکا ہوں۔ آج اس غزل کے باقی ماندہ اشعار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آئیں اس غزل کے باقی اشعار کو پڑھتے سمجھتے سنتے ہیں۔ تو شعر ہے: تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا۔ نئے ناظرین کے لیے کہ اس سے پہلے اس غزل کے 2 شعر: دھمکی میں مر گیا جو نواب نورد تھا، عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا زندگی میں مرگ کا کھٹکا لگا ہوا، اڑنے سے بیشتر بھی میرا رنگ زرد تھا۔ یہ 2 شعر جو ہیں اس سے پہلے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور اس غزل کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جو احباب اس غزل کو مکمل طور پر دیکھنا چاہیں وہ اس ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں جائیں اور وہاں سے لنک پر جو ہے کلک کر کے اس کے پچھلے 2 شعر جو ہیں، یہ دھمکی والا اور تھا زندگی والا، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا شعر ہوا: تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں۔ اچھا، یہاں سب سے پہلے تو ایک لفظ سمجھ لیں۔ عام طور پر یہ بولا جاتا ہے تالیف و تصنیف، تو یہ وہی تالیف ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن ایکچولی تالیف کا مطلب ہوتا ہے الفت پیدا کرنا، اور پھر بات سے بات آگے سے آگے نکلتی چلی جاتی ہے۔ اور الفت کا اصل میں عربی کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو آپس میں ملا دینا، جیسے قرآن کریم کے اندر وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ نے ان کے دلوں میں جو ہے وہ الفت ڈالی یا ان کو آپس میں ملا دیا۔ تو چونکہ مصنف جو ہوتا ہے وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی مختلف خیالات کو جو اس کے ذہن میں منتشر ہوتے ہیں ان کو آپس میں ملا کر ایک مضمون تحریر کرتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ مختلف اوراق، مختلف سطریں جو اس کے ذہن میں بکھری ہوئی ہوتی ہیں یا ادھر ادھر دائیں بائیں پڑی ہوتی ہیں، وہ کیا کرتا ہے ان کو ایک ہی ارادہ کے اندر جو ہے پرو کر اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تالیف و تصنیف۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ساتھ میں جو ہے ایک اضافی چیز کی، تاکہ اگر کوئی دوست یہ چیز سمجھنا چاہے وہ بھی سمجھ لے۔ تو غالب کہتا ہے کہ تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، کہ ابھی تو میں وفا کے نسخوں کی تالیف کر رہا تھا۔ یہاں تالیف تصنیف کے معنی ہی میں ہے، یاد رکھیے گا۔ جس طرح سے تالیف و تصنیف کہتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ غالب نے وہ تالیف و تصنیف کی بجائے تالیف کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا، کیونکہ ایک ہی لفظ آ سکتا تھا، یا تالیف آ سکتا تھا یا تصنیف آ سکتا تھا، تو تالیف جو ہے غالب نے اس کا انتخاب کیا۔ آگے ایک اور بھی چیز سمجھ لیں کہ نسخہ ہائے وفا، یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہائے ہوتی ہے یہ 2 قسم کی ہائے ہوتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں ساتھ میں۔ ایک وہ ہائے ہوتی ہے کہ جو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، آہ کے معنی میں ہوتی ہے کہ ہائے ایسا ہو گیا، ہائے میں نے یہ کیوں کیا۔ تو یہ وہ ہائے نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ فارسی کے اندر لفظ ہا جو ہوتا ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قول ہے، تھوڑی دیر کے لیے قول ہا یعنی کئی قول، ٹھیک۔ قلم، ایک قلم ہے، قلم ہا یعنی کئی قلمیں ہو گئیں، ٹھیک۔ اسی طرح سے ورق، ایک ورق، ورق ہا بہت سارے اوراق۔ تو بالکل بعینہ ہی یہاں نسخہ ایک نسخہ، آگے نسخہ ہا بہت سارے نسخے۔ تو جب ہا کے ساتھ کسی لفظ کی جمع بنا لیتے ہیں فارسی کے اندر، اور پھر اس کو مرکب اضافی میں بطور مضاف لائیں، تو اس کے آگے پھر وہ جو ایک زیر ڈالنی ہوتی ہے، تو زیر کی آواز جو ہے وہ اس یا کی آواز میں جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ اس طرح سے پھر وہ کل ملا کر وہ لفظ ہائے جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا کہ اس میں یہ نسخہ ہا یہ الگ لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کئی نسخے، اور یہ جو آگے اے جو ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے گلدستہ اے حمد، میں مثال دے رہا ہوں، جس طرح سے جب بھی ہم کسی بھی مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے اگر وہ ہائے مختفی کے اوپر ختم ہو رہا ہو، ہائے مختفی اس کو کہتے ہیں کہ ایسی ہا جس کا تلفظ نہیں ہوتا، تو جب اس کے اوپر وہ ختم ہو رہا ہو اور اس کو مضاف بنائیں تو ایک ہی آواز جو ہے وہ بیچ میں سے آتی ہے۔ تو یہ میں نے ساتھ میں ایک اضافی چیز جہاں ضروری سمجھی تاکہ آپ یہ چیز بھی سمجھ لیں۔ تو تالیف نسخہ ہائے وفا کر رہا تھا میں، اور کہتا ہے کہ میں اس وقت بھی وفا کے نسخے جو ہیں وہ لکھ لکھ کر دے رہا تھا لوگوں کو۔ مجموعہ خیال ابھی فرد فرد تھا، کہ ابھی میرے خیالات کا جو مجموعہ جو تھا وہ فرد فرد تھا، بکھرا ہوا تھا، ٹھیک۔ اچھا، فرد یہاں جو لفظ آیا ہے فرد فرد تھا، تو یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ بیسیکلی فرد کہتے ہیں کسی ایک کو، اسی سے آپ نے وہ مفرد مرکب یہ بھی لفظ سنے ہوں گے،
ٹھیک. اچھا اسی سے آپ نے یاد رکھیے گا یہ جو ہمارے ہاں محکمہ مال کے اندر جو احباب جاتے ہیں اپنی زمین کی سند لینے کے لیے، اس کو فرد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ایک کاغذ یعنی کہ ایک کاغذ مجھے دے دیں، ٹھیک، یعنی اپنی فائل میں سے جو بھی ان کے پاس وہ ایک بیاض ہوتی ہے اس میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ نقل کر کے مجھے دے دیں. تو اس لیے اس کو بھی جو ہے وہ فرد کہتے ہیں. اور کسی ایک شخص کو بھی فرد کہتے ہیں. تو مجموعہ خیال ابھی فرد تھا کہ میرے جو خیالات کا جو مجموعہ جو تھا، یعنی ابھی اس نے مجموعہ ہونا تھا، ابھی ان خیالات نے ایک مجموعے کی شکل اختیار کرنی تھی، ابھی وہ کیا تھے؟ بکھرے ہوئے تھے. الخلاصہ شعر کا مقصد یہ ہوا کہ ابھی تو میرے خیالات میں پختگی نہیں تھی، ابھی میرے خیالات بڑی ابتدائی سطح پر تھے، یعنی ابھی میں بچپن میں تھا کہ میں اس وقت بھی جو ہے وہ نسخہ ہائے وفا جو ہے وہ تالیف کر رہا تھا. یعنی میں ایام طفولیت سے یا بچپن سے ہی جو ہے کوچہ عشق کی جو ہے سیر وہ کرنے نکلا ہوا ہوں. یہ جو صحرا نوردی ہے عشق کی، یہ میں بچپن سے ہی جو ہے وہ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کی ایک اور جہت بھی ہے. اس میں غالب نے جو ہے ایک طرح سے شاعرانہ تعلی بھی جو ہے وہ دکھائی ہے کہ چونکہ غالب پر لوگ اعتراض بھی کرتے تھے کہ جی غالب جو ہیں وہ بڑے مشکل جو ہے وہ اشعار کہتے ہیں. تو ایک طرح سے غالب نے کہا کہ بھئی میرا تم کیا مقابلہ کرو گے، ایک تالیف نسخہ وفا کر رہا تھا میں، مجموعہ خیال ابھی فرد تھا کہ میں تو ابھی بچپن میں تھا، اس زمانے سے جو ہے شاعری کر رہا ہوں، اس زمانے سے یہ ریختہ جو ہے یہ لکھ رہا ہوں، اس زمانے سے جو ہے یہ نئے اور نادر قسم کے خیالات جو ہیں وہ منظوم کر رہا ہوں. تو ایک طرح سے اس میں غالب کی جو شاعرانہ تعلی ہے اپنے ہم عصر افراد پر، اپنے ہم عصر لوگوں پر، وہ بھی اس شعر کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر کی گئی ہے. اس کے بعد اگلا شعر ہے، دل تا جگر کے ساحل دریائے خوں ہے اب، اس رہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا. غالب کہتا ہے کہ یہ جو اس وقت میری کیفیت ہے، پہلے اس شعر کا ویسے مفہوم سمجھ لیں کہ یہ جو اس وقت میری کیفیت ہے کہ میرا حال زبوں ہے اور میں پریشان نظر آ رہا ہوں، یہ میری ہمیشہ سے نہیں ہے. کوئی زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جب یہ حالات نہیں تھے. تو اب اس کو غالب نے کس طرح سے الفاظ کے پالائے میں بیان کی. غالب کہتا ہے کہ دل تا جگر، کہ دل سے لے کر جگر تک، کہ ساحل دریائے خوں ہے اب، کہ یہ تمام علاقہ یعنی دل سے لے کر جگر تک کا جو علاقہ ہے اس وقت کسی دریائے خون کے ساحل کا سا منظر پیش کر رہا ہے. مطلب کیا ہوا کہ اس وقت میں شدید غم میں مبتلا ہوں. میرا دل اور میرا جگر اگر ان کا درمیانی علاقہ جو ہے اس کو تمثیل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ گویا کہ یہ کوئی خون کا دریا ہے اور یہ اس کا ساحل جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی دل سے لے کر جگر تک اس وقت میں زخمی ہوں، خونی ہوں. ایک ساحل دریائے خون کا سا منظر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ اس راہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا، کہ کبھی وہ بھی زمانہ گزرا ہے کہ یہ علاقہ جو اس وقت ساحل دریائے خون کا سا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے، یہاں جو ہے ایک جو گرد ہوتی تھی وہ کوئی جلوہ گل کی طرح تھی. یعنی یہاں اب خون نظر آ رہا ہے تو کبھی یہاں پھول بکھرے ہوئے نظر آتے تھے. یعنی چونکہ ظاہر ہے اگر کوئی بھی چیز خشک ہو، خاص طور پر دریا، یاد رکھیے گا کہ جب دریا جو ہوتا ہے خشک ہوتا ہے تو اس میں گرد جو ہے، ریت پر مبنی گرد جو ہے وہ بہت زیادہ اڑتی دکھائی دیتی ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ یہ جو دریا ہے جس کو غالب نے اب دریائے خون قرار دیا ہے، اس کو ہم خشک تصور کریں تو جب وہ خشک ہوگا تو ظاہر ہے وہاں گرد اڑتی ہوئی نظر آئے گی. تو وہ گرد غالب کہہ رہا ہے کہ وہ جلوہ گل پر مبنی تھی، یعنی پھول ہی پھول دکھائی دیتے تھے. الخلاصہ یہ کہ آج اگر یہاں دل سے لے کر جگر تک جو ہے یہ علاقہ جو ہے وہ زخمی اور خون آلود جو ہے یہ نظر آ رہا ہے، یعنی میں مصائب اور بلیات کا جو ہے وہ شکار ہوں، تو کبھی ایسا بھی تھا کہ یہاں جو ہے وہ پھولوں کی یوں سمجھ لیں کہ سیجیں یا پھولوں کے بچھونے جو ہیں وہ نظر آتے تھے. یعنی وہ گرد جو کہ کسی بھی دریا کا ایک خاصہ ہوتی ہے وہ جلوہ گل پر جو ہے وہ مبنی ہوتی تھی. خلاصہ یہ ہوا اس شعر کا، یا مقصود یہ ہوا کہ میں صدا سے جو ہے
ان بلیات اور ان آفات اور ان مصیبتوں کا جو ہے وہ شکار نہیں ہوں، بلکہ مجھ پر کبھی اچھا وقت بھی رہا ہے۔ چنانچہ اس کی جو تعبیر غالب نے کی ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے، یعنی جس طرح سے آفات اور مصیبتوں اور بلیات کی تعبیر جو ہے وہ دریائے خون کے ساحل سے جو ہے وہ کی ہے غالب نے، تو دوسرے مصرعے میں اچھے وقت کی تعبیر کس سے کی ہے؟ جلوہ گل کہ اس راہ گزر میں جلوہ گل آگے گرد تھا، کہ کسی زمانے میں اسی راہ گزر میں جہاں اب جو ہے وہ خون کا ایک طوفان نظر آ رہا ہے، یہاں جلوہ گل جو تھا یعنی پھول ہی پھول تھے، اور اس کثرت کے ساتھ تھے وہ پھول کہ جس طرح سے گرد جو ہوتی ہے کسی راستے کے اندر ہمیشہ کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، گرد کہیں بھی ہو کثرت کے ساتھ ہوتی ہے، راستے میں اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو ہر جگہ جو ہے وہ گرد نظر آئے گی۔ تو غالب کہتا ہے کہ جس طرح سے گرد نظر آتی ہے اس طرح سے کبھی اس راہ گزر کے اندر پھول جو ہے وہ دکھائی دیتے تھے، یعنی ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ وہ الفاظ دیگر جہاں ہر طرف اب خون ہی خون نظر آ رہا ہے وہاں ہر طرف پھول ہی پھول دکھائی دیتے تھے۔ لیکن ایک سوال یہاں جو ہے وہ پھر بھی قائم رہتا ہے کہ آخر اس شعر کا پھر مقصد کیا ہوا؟ یہ تو ایک کیفیت کا بیان ہو گیا، اس پر میں نے کسی شرح کے اندر جو ہے روشنی نہیں جو ہے وہ ڈلی ہوئی دیکھی، تو اس پر میرا اپنا جو قیاس ہے وہ یہ ہے کہ اس میں غالب جو ہے اپنے محبوب کو ایک گنا جو ہے وہ یہ جتا رہا ہے کہ اگر آج تم نے جو ہے وہ مجھے برباد کر کے رکھ دیا ہے، مجھ پر ظلم و ستم کو روا رکھا ہوا ہے، مجھے اپنے ہجر سے جو ہے وہ دوچار کیا ہوا ہے، تو میں سدا سے ایسا نہیں ہوں۔ کبھی میرے جو ہے ایسے بھی دوست رہے ہیں کہ جو مجھ پر بڑے مہربان تھے، جو مجھے بجائے ہجر کے وصل سے ہمکنار جو ہے وہ رکھتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں محبوب کو ایک گنا جو ہے وہ دھمکایا جا رہا ہے کہ اگر آج تیری وجہ سے مجھ پر برا وقت آ رہا ہے اور تو مجھ پر مسکرا رہا ہے اور تو مجھے تانے دینے لگا ہے، تو یاد رکھ کہ یہ سدا سے مجھ پر وقت نہیں رہا بلکہ کبھی جو ہے مجھ پر اچھا وقت بھی رہا ہے۔ آج میں چاہتا تو یہ تھا کہ یہ مکمل ہو جاتی غزل، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر ویڈیو جو ہے وہ خاصی طویل ہو گئی ہے، لہٰذا اس کا یہی اختتام کرتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ باقی اشعار جو ہیں اگلی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ فقیر اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔